بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، یہ زجر ہے، بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہۃ کئی فریاد رس لِیَکُونُوا لَهُم، تاکہ ہوں وہ آلہہ ان کے لیے عزا۔ عزا کا معنی لکھا ہے مددگار۔ عزن کیا ہے؟ مددگار۔ یا تزون بہابا یستنصرون، ابن کثیر ہے، انہوں نے کیوں الہ بنائے؟ تاکہ ان سے غلبہ حاصل کریں اور نصرت اور مدد حاصل کریں۔ اس کو ذرا خیال کرنا ہے، مشرکوں نے اللہ کے سوا جو آلیہ بنائے کیا مقصد تھا؟ اصل ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کی سور و پکار، حاجتوں میں ان کی سور و پکار، مشکلات میں ان کی سور و پکار۔ تو یہ سور و پکار غیر اللہ والی، تاکہ ہوں واسطے ان کے عزا مددگار۔ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے وہ آلہہ ان کی سور و پکار کا۔ بے عبادتہم کا معنی سور و پکار کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے وہ آلہہ ان کے اوپر ضدّا، مخالفت کرنے والے۔ تو خاص سے موہم وَتُكَذِّبُهُمْ، مجاہد تابعی فرماتے ان سے وہ جھگڑیں گے اور ان کی تکذیب کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ صبح کے سبق میں گزر گیا، انکم لکاذبون، وہی پورا مناظرہ آ گیا۔ تو ضدّا الم ترا علت ہے، اس لیے کہ نہیں دیکھا تو نے، بے شک ہم نے ارسلنا چھوڑ رکھے ہیں شیاطین، شیاطین علل کافرین، اوپر کافروں کے، ہم نے شیطانوں کو چھوڑا کافروں پر۔ تعوذہم عزا، تعوذہم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے تعوذہم عزا کہ وہ ان کو وساوس میں ڈالتے ہیں، ابھارتے ہیں، ابھارنا کیا معنی؟ وسوسے ڈالتے ہیں مشرکوں کو اور توہمات کا شکار کرتے ہیں۔ قبر سے مشرک گزرا، قبر سے آواز آ گئی، شیطان جن تھا، قبر کے قریب بیٹھا تھا، مجھے گزر رہا تو بابا ہے میرے نام پہ 11ویں دے، 12ویں دے اور فلاں کر۔ تو یہ وسوسے میں مبتلا ہو گیا، اس نے سمجھا قبر والا بابا نکلے، حالانکہ وہ باہر والا بابا تھا، اندر والا نہیں۔ اسی طرح وساوس، توہمات، تجھے مراد ہے تعوذہم عزا۔ اور ایک اور معنی ہے بڑا زبردست، یہ تعوذہم عزا کا معنی جوش دلاتے ہیں شیاطین۔ کیا دلاتے ہیں؟ ہاں، جب مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان انگلیاں دیتا ہے مشرک کو، انگلیاں سمجھتے ہو؟ ہاں، انگلیاں دیتا ہے مشرک، اٹھے اٹھے، تو اسے جوش ابار کے تھاپڑے دے کر ابارتا ہے۔ تعوذہم عزا، ابھارتے ہیں، ابھارنا کیا لکھا ہے؟ ابھارتے ہوئے ہیں، اور اوپر لکھا ہے 3 کا حاشیہ پڑھو، 3 کا، ہاں پڑھو پڑھو، شابش، حاشیہ پڑھنے کا مطلب ہاں پڑھو حاشیہ، پڑھو حاشیہ۔ ایک یہ گناہوں پہ، دوسرا تسویلات وسابس، وہ بھی اس مفہوم میں ہے، اور ایک ہے جوش دلانا۔ اس لیے کبھی تم مشرکوں کا جلسہ سنو، سبحان اللہ،
جب نعرے لگاتے ہیں نا نعرے تکبیر اللہ اکبر سارے بھرے ہوئے ہیں، اور نعرے رسالت یا رسول اللہ، اور جب نعرے حیدری توبہ توبہ سارا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اتنا لمبا حیدری حیدری حیدری۔ یہ ہے تعوذہم، ادھر شیطان پیپ دباتا ہے، باپ اترا اٹھ، جوش دلاتا ہے۔ اسی طرح مشرک بیٹھا ہو، مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو، شیطان پیچھے آتا ہے کان میں، کہتے ہیں پترا چپ ہے، اٹھ 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 اٹھ، مماتی یہی وہابی یہی فلاں نہیں، کھڑا ہونا ہوئے جواب دینا ہوئے، تو شیطان کہتے ہیں واہ پترا بالکل مفت نکما شیطان نکلے، تو اٹھ ذرا جواب دے، تو وہ جوش میں آ جاتا ہے مشرک۔ تو یہ کیا ہے؟ جوش دلانا، تم سمجھتے ہو جوش دلانا ہو؟ ہاں، یہ سنجیدہ لفظ ہے، ورنہ اصل لفظ وہ پہلے والا ہے، لیکن وہ تم سمجھتی کوئی نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ ہاں بھائی چلو جی سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تعوذہم عزا، اچھا معنی کرو، تعوذہم عزا، ابھارتے ہیں، ابھارنا، جوش دلاتے ہیں۔ فرمایا فلا تعجل علیہم، پس نہ جلدی کر ان پر، نہ جلدی کر، ذرا جوش مارتے رہیں اور یہ دھوئیں نکالتے رہیں، آنے دو ان کو میرے پاس۔ انما نعد لہم عدا، سوائے اس کے نہیں گن رہے ہیں ہم، واسطے ان کے گننا۔ یہ کیا مطلب؟ ان کی عمر، ان کے اعمال، ان کے سانس، یہ سارے ہمارے ہاں گنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو جوش کرنے دو، آنے دو جہنم کی طرف۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ، یہ بشارت ہے، اور جس دن جمع کریں گے ہم متقین، یا متقین سے مراد موحدین، الی الرحمن وفدا، طرف رحمان کے وفدا، مہمانوں کی صورت میں، مہمان بنا کر متقین رحمان کے مہمان بن کے جا رہے ہوں گے۔ یہ بشارت آ گئی، اللہم اجعلنا منہم، یہ سارے ہیں وفدا، یہ جنت کی طرف چلیں گے۔ وفدا زمرہ، وفدا ٹولی ٹولیوں میں جائیں گے، جیسے مہمان چلتے ہیں، بڑی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، فرشتے آگے آگے ہوں گے، اور یہ جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ ہاں وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہانکیں گے، نسوقوں کا معنی ہانکیں گے، جیسے ڈنگروں کو دھکیلا جاتا ہے، نسوقوں، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، بردا پیاسے، جہنم کی طرف جائیں گے تو پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھتے ہوں گے شفاعت کا۔ یہ ذرا معنی ملا کے کر لو، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھیں گے شفاعت لأحد، لأحد کسی کے لیے بھی، الا لمن، الا لمن اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر اس آدمی کے حق میں جس نے بنا لیا ہوگا رحمان کے ہاں عہد، یعنی موحد ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ موحد ہوگا۔ یہ معنی سب سے بہتر ہے کہ نہیں اختیار رکھیں گے شفاعت کی، الا من اتخذ عند الرحمن
احدا، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت بھی کس کے لیے ہوگی؟ موحد کے لیے ہوگی، جو عہد توحید پہ قائم ہو کے مرا ہوگا۔ باقی اس پر بحث ہے، وہ آئے گی کسی جگہ۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا رحمان نے نائبا۔ ولدا، ولد یعنی نائب، متصرف، اوروں کو مختار بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے تم چیز بڑی بھاری، ادن بہت بھاری چیز۔ کتنی بھاری؟ لقد، یہ ڈبل آ چکا ہے، اس کو اوپر نشان لگا لو۔ کتنی بھاری؟ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بھار سے۔ اتنی بھاری چیز ہے، پھٹ پڑے اس بھار سے۔ بتن شکل ارضو، اور چر جائے، شک ہو جائے زمین، زمین پھٹ پڑے۔ بتخر الجبال حدا، اور گر جائیں پہاڑ، حدن کانپ کر۔ کانپ کر کس بات سے؟ ان داؤ لے ان داؤ، اس بات سے کہ مشرک کہتے ہیں دعو للرحمن ولدا، اس بات سے کہ مشرک کہتا ہے کہ رحمان نے اپنے اختیارات اپنے مقربین کو سونپ رکھے ہیں۔ ولدن سے مراد کیا ہوگا؟ نائبن متصرفن۔ مشرک یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ یہ اتنا بھاری جملہ کہ آسمان گرنے پہ آتا ہے، زمین پھٹنے پہ آتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ لگتا ہے، لیکن یہ اللہ حلیم کا حلم ہے، ہر چیز کو برے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، آج تو مفتی بھی معمولی سمجھتی ہیں، کہتے ہیں اس پر کوئی پرواہ نہیں کہ مشرک جو شرکیہ جملہ بولتا ہے یہ پورے جہان میں برداشت کرنے کی سکت نہیں، اتنا گندا اور بھاری جملہ ہے۔ اس لیے فرمایا، حدیث لکھی ہے کہ ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، وما ينبغي له، اور اس کے لیے یہ لائق نہیں تھا مجھے گالیاں دینا، اور میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں تھا میری تکذیب کرنا۔ شتمہ، اس کا شتم گالیاں دینا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ قول اس کا ان لی ولدن، ان لی ولدن، کہ میرا نائب ہے۔ واما تکذیبہ، تو مشرک سب سے بڑا، کیا مشرک سب سے بڑا کس کا؟ یہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ ان پہ پرچہ ہوتا ہے، گستاخ اللہ پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں اللہ کی گستاخی کا قانون بھی کوئی نہیں۔ آپ کے ملک کا آدمی اللہ کی گستاخی کرے اس کو کیا سزا ہوگی؟ کوئی قانون نہیں۔ قید اعظم کے گستاخ کی سزا ہے، علامہ اقبال کے گستاخ کی سزا بھی ہے، اللہ کے گستاخ کی سزا پورے آئین میں نہیں۔ حالانکہ یہ جتنے مشرک ہیں یہ موحد کو گستاخ کہتی ہیں، حالانکہ خود یہ کون ہے؟ کس کے گستاخ ہیں؟ یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں بے ایمان۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں یا علی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو گالیاں ہیں، کیونکہ پکارے سننا کس کی شان ہے؟ مشکلیں حل کرنا کس کی شان ہے؟ اور جب مشرک قبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اب بابا میری تیرے آگے تیری، یہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال،
مشرک کا غیر اللہ کو پکارنا یہ کتوں کی بھونک جیسا ہے، کتوں کی بھونکنا ہے، بھونک رہا ہے۔ اس لیے یہ شرکیہ جملے اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں، اللہ نے علم غیب دے دیا ہے، انہیں حاضر ناظر بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کو بھی عطا نہیں کیے، وہ اکیلے ہی متصرف ہے، اکیلے ہی غیب دان ہے، اکیلے ہی پکارے دعائیں سننے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کیا کہا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، اسی لیے فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا۔ آپ کے حاشیے پہ کہیں خرا یا خرو کا معنی بھی ہوگا تاکہ لاہور والے خر کا علاج بھی ہو جائے۔ کتنے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، خوشبو بھی آتی ہے اور قرآن پہ جھوٹ بولتی ہیں۔ خوشبو والے عقیدے کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، آگے چل کے جو اندھے نے ٹکر لگائی ہے وہ دیکھو، وہ یاد ہے نا خرا جخروں کا فرق۔ اب ذرا دیکھو خرا کیا معنی ہے؟ ہوا اضطراب بسکوت ما صوت فالخریر، مطلب کیا ہے؟ سکتا اور خرا، خرا ایسا گرنا کہ آواز بھی پیدا ہو، سکوت سے کر رہا ہے۔ لیکن وہ لاہور والا خر کیا کہتے ہیں؟ فلما خرا، حضرت سلیمان کے بارے میں آیا خرا، خرا زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، اور سکتا مردے کے گرنے کے لیے آتا ہے، مردے کے گرنے کے لیے۔ اور خدا خوف کرو اور توبہ کرو، جہنم کا دمبا توبہ کر۔ قرآن کی تحریف کی ہے ابلیسا، شکل دیکھو اور تحریف دیکھو۔ اور اس کو کہو اور توبہ کر لے، ابا بستکبرا کا مستاق نہ بن، ابھی تک آکڑا ہوئے۔ اور جھوٹ دیکھو، لغت کا بھی مجھے دے ماشاءاللہ، اس نے سمجھے ذرا بجدرے وہ طالب علموں کو پڑھا کیا سکتے ہیں صرف ذرا بجدرے وہ، اس نے سمجھا میں امام راضی کا بھی دادا ہوں، پتہ شتہ کوئی نہیں۔ اب اس کو کہو، اس کو پکڑو صوفی کو اور اس کی نظریں 10 نمبر والی اینک کے اندر لگاؤ کہ تخر الجبال کا کیا معنی؟ پہاڑ زندہ ہے، پہاڑ میں روح ہے۔ اچھا پھر اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جہاں حضرت سلیمان کا واقعہ وہاں پر آ کیا رہا ہے؟ ما دلہم علی حیاتی، ما دلہم علی حیاتی علی موتی دابت الارض فلما خرا، جلالین ہی اٹھا لینا، جلالین، فلما خرا میتن، جب گرا میتن۔ لیکن اتنا بڑا فراڈیا بظاہر دیکھو تو لگتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، لیکن جس کے اندر جو گندگی ہو اس کو نیک ہم کیسے مانے؟ جو قرآن کا پورا محرف شیطان جان بوجھ کے، حالانکہ جلالین میں بھی لکھا ہے خرا میتن، حضرت کی میت گری، لیکن اس نے کیا فرق بنایا؟ خرا زندہ کے لیے اور سکت مردہ کے لیے، یا خرا آیا لہذا یہ پتہ لگا حضرت سلیمان زندہ تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توبہ کر لے، توبہ جہنم کا پورا طبقہ پھول کر دے گا۔ توبہ کر لے، نہیں کرتے یہ جتنے صوفی ہیں نا، صوفی توبہ سوال نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ اندر اندر سے یہ سمجھتی ہے نحن ابناء اللہ،
وَأَحِبَّاؤُهُ، منہ سے پانی بھی جاری رہے گا لیکن خدا کا مقابلہ ڈٹ کے کرتے ہیں بے ایمان۔ اب یہ بار بار میں نے لاہور جا کے وہاں بیان کیا، اس کے شاگرد تھے اور میں نے اسے کہا کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور یہ قرآن کی تعریف کی ہے آپ نے۔ میں نے پھر اس کے شاگردوں کو کہا اس کو جاؤ اور اس کو کہو اعلان کر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب تک نہیں کیا، اب تک نہیں کیا، 2012-13 سے اب تک نہیں، اور کرے گا بھی نہیں۔ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کہتے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہاں خوشبو والا عقیدہ۔ ایک بات اس نے بہت کام کی ہے، کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ دلیل موجود کوئی نہیں، خوشبو والی یہ شیشی ہے۔ ہاں بھائی اس طرح سمجھ گئے۔ سکوت الماء صوت فالخریر و صوت الماء، پانی بھی زندہ ہوتا ہے نا۔ ہاں بھائی خیال کرو، تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، حالانکہ نہیں مناسب واسطے رحمان کے ان یتخذ ولدا، یہ کہ بنائے اولاد، کسی کو نائب بنائے، نائب متصرف بنائے، یہ رحمان کی شان ہی نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ، توجہ ہے، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ إِن كُلُّ مَن، تم کہتے ہو بلد، نائب، متصرف، کرنیاں بھرنیاں والے، سنو، ان کل من فی السماوات، ہیں سب کے سب جو آسمانوں میں اور زمین میں، ان نافیہ ہے نہیں ہے، کل آسمانوں والے اور زمین والے، الا مگر آت الرحمن عبدا، آئیں گے رحمان کے پاس بندہ بن کر۔ کیا بن کے؟ کیا بن کے؟ واہ، مجاہد ملت، امام المجاہدین سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، شہید بالا کوٹ، ہاں بڑا مباحد آدمی، توحید ہمیشہ مجاہدین نے بیان کی ہے، مجاہد بھی، اور سرزمین ہندوستان پہ انبیاء کے مشن کا پرچم بلند کرنے والے سید اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کتاب لکھی تقویت الایمان، اتنی ہے چھوٹی سی، اور اس ایک کتاب نے پورے برے صغیر کی فضاؤں کو بدل دیا۔ کتاب صرف ایک رسالہ تھا، لیکن کیا درد تھا اس شاہ شہید کا، اور کیا فکر تھی کہ ایک ہی رسالہ اور شاہ کا پورے برے صغیر کو بدل دیا، اور چیخیں اٹھنے لگی، درباروں سے دھوئیں اٹھنے لگے، اور جو پرانے انجن تھے وہ وہاں پر کالے دھوئیں مارنے لگے۔ 75 کتابیں لکھی گئیں شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان کے مقابلہ میں۔ 75 کتابیں لکھنے والے مٹ گئے، کتابیں بھی دنیا میں نہیں ملتی، اور شاہ شہید کی کتاب اب بھی دنیا میں چل رہی ہے۔ ریسیں بڑے کرتے ہیں، نقلی پھول اور اصلی میں فرق ہوتا ہے، نقلی کاغذ کے پھول خوشبو نہیں دیتے،
وہ اصل گلاب کے پھول ہیں، وہ جو اصل توحید کے پھول شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں جو موتی بکھیرے ہیں اور جو آیات اور احادیث جمع کیے ہیں، آج بھی اور قیامت تک بھی وہ موتی چمکتے رہیں گے، اور ان موتیوں کی طرف تھوکنے والے کل بھی جہنم میں چلے گئے، آج بھی جہنم میں جائیں گے۔ وہ شہید ہے اور سچا شہید ہے۔ بغض دیکھو، ایک مولوی صاحب اٹھا عمر اشروی، کہتا ہے اسماعیل دہلوی کو سرحدی پٹھانوں نے قتل کیا، جو آل سنت پٹھان تھے، آل سنت نے قتل کیا۔ احمد رضا نے بھی کہا آل سنت نے قتل کیا۔ دوسرا بریلوی اٹھا، اس نے کہا سکھوں نے قتل کیا۔ احمد رضا وہ بولا، اس نے کہا نجدیا نے دیا جس کو شہید کا لقب، نجدیا نے دیا جس کو شہید کا لقب، وہ قتیل تیغ خیار ہے، وہ قتیل، پتہ نہیں آگے شعر مجھے بھی بھول گئی، قتیل تیغ خیار ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ خیار اور اچھے لوگوں کی تلوار سے قتل ہوا۔ اب ایک احمد رضا خان کہتا ہے وہ قتیل تیغ خیار ہے، اچھے لوگوں کی تلوار سے قتل ہوا، اور وہ لوگ، اور دوسرا بریلوی مولوی کہتا ہے کہ وہ سنی مسلمان پٹھان تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اور مناظر اعظم صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے سکھوں نے اسے قتل کیا۔ ہم نے کہا ہم سب کی رعایت کریں گے، اعلی حضرت کی بھی، اور مفتی احمد جار اور مناظر اعظم تو مناظر اعظم ہیں، ان کی بھی رعایت کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ شاہ شہید کو قتل کرنے والے سنی بریلوی پیارے پیارے سکھ تھے۔ سنی بریلوی تیغ خیار پیارے پیارے سکھوں نے، میں نے لکھا ہے تبصرہ میں یہ بات، پیارے پیارے سکھ تھے اور خوبصورت سکھ تھے، سمجھ گئے؟ ہاں بھائی، اس کے بعد ذرا اگلی بات سمجھو۔ شاہ شہید نے ایک عبارت لکھی تھی تقویہ میں، جس سے بڑی چیں چیں ہو رہی ہے کہ اللہ کی شان کے آگے خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کس کی شان کے آگے؟ اللہ کی شان، یعنی اللہ کی شان کے مقابلہ میں وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ لفظ لکھے شاہ نے، اس پہ بڑے لوگ، بڑے مناظرے ہوئے، بڑے کچھ ہوا، ہم اس پر نہیں جانا چاہتے۔ ذرا یہاں دیکھو کیا ہے، یہاں وہ فتوے شاہ شہید پہ تو بڑے لگے، یہاں کیا ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ سن رہے ہو کیا مانا آتی الرحمن عبدا کا؟ سنو سنو سنو، آتی الرحمن عبدا یاتی یوم القیامت ذلیلا، یاتی یوم القیامت ذلیلا۔ اب ذرا لانا فتویٰ مظہری پر، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، اور من فی السماوات عموم اسی طرح ہے جیسے تقویت الایمان میں عموم ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ عموم، من فی السماوات، لیکن کیا آئے گا؟ عبدن ذلیلا، عبدن کا معنی نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ ذلیلا، ذلیل ہو کر شاہ شہید نے لفظ بولا تو بڑی تکلیف ہوئی، وہی لفظ کیا بول رہا ہے؟ مظہری۔ آگے کہتا ہے مقرن لہو بالعبودیت
خاضعا ذلیلا، قرطبی ہے ذلیل بن کے آئے گا. بھائی ذلیل کا وہ معنی نہیں جو پنجابی والا ذلیل ہے، سارے عاجزیاں کرتے ہوئے آئیں گے، سارے عبد بندے بن کے آئیں گے. کوئی وہاں پر اللہ کے دربار میں، کیونکہ مشرک سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے بابے جب آئیں گے بڑے پروٹوکول سے اور وہاں پر آئیں گے، آؤ میرے مریدو چلو جنت، فرشتے پیچھے دیکھتے رہا میں. مشرک نے یہی تصور کیا ہے کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو لے کے جنت میں بھاگ جائے گا، فرشتے بیچارے دیکھتے رہیں گے. کیوں کہ وہ مر گیا نا. منکر نکیر آ گئے، منکر نکیر آ گئے. اس نے پوچھا مر ربک، کون ہے تیرا رب؟ اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں پیر جیلانی کا دھوبی ہوں. اس نے کہا مر ربک، اس نے کہا میں جیلانی کا دھوبی ہوں. منکر نکیر ڈرے اور بھاگے مار، اور شیخ جیلانی کا دھوبی ہے، اس لیے اس سے دوبارہ نہیں پوچھنا مر ربک. اچھا یہ آپ کو بتا دوں خیانت نہ بن جائے، بیان بریلوی کرتے ہیں، کتاب تمہاری میں لکھا ہوا ہے. بیان تو کرتے ہیں بریلوی. مر ربک، چھوڑ مر ربک، میں دو بھی یہیں بابیدہ بابیدہ تو گئے. لکھی دیوبندیوں نے، بیان بریلویوں نے کی. کتابیں تمہاری ہیں، ایسے بریلوی بیچاروں پہ نہ تھوپو. یہ جو بڑے بڑے بلنڈر ہیں نا تمہاری کتابوں میں، یہ اب معمولی بلنڈر تو نہیں تھا، بڑا تھا، لیکن لکڑ ہضم پتھر ہضم، چونکہ لکھنے والا تمہارا بزرگ ہے. ہاں بھائی چلو کل ہو گیا، آگے چلو. کیا آیا جی؟ فقیرن ذلیلا لکھا ہے، فقیرن ذلیلن منقادن، روح المانی ہے. فقیرن ذلیلن منقادا، اور آگے مدارک کا حوالہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ خاضعن ذلیلن منقادا، یہ بھی فرما رہے ہیں ذلیلن. آگے یہ سارے حوالے پڑھتے جاؤ تو یاد رکھو، ایک جو عموم کلام کا حکم ہوتا ہے نا وہ خصوص کا نہیں ہوتا. اللہ خالق و کل شے کہنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن خالق الخنازیر الگ کر کے کہنا یہ بالکل خلاف ادب ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اسی طرح من فی السماوات، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، تو وہ اللہ کی شان کے آگے کیا ہے؟ ذلیل ہے. اس میں کون سی بے ادبی ہے؟ عموم کلام میں کوئی بے ادبی موجود نہیں، بلکہ یہ اللہ کی شان کے مقابل تو کوئی چیز ہے ہی لا شے کے درجہ میں، کوئی حیثیت بھی نہیں. ہاں، لا ناصر لہ ولا مجیر الا اللہ. اچھا جی، سارے آئیں گے قیامت کے دن، کوئی چودھری بن کے نہیں آئے گا، کوئی کرنیاں بھرنیاں والے نہیں آئیں گے، یہ مریدوں کے دعوے دار. لقد، یہ حالت دنیا بھی ہے، البتہ تاکید گنا ان کو، احصاہم واعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گننا،